بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان بابر جدون حاضر۔ آج 16 رمضان المبارک ہے، دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہونے کو ہے، مغفرت کا یہ عشرہ ہے، اور اس میں ہم نے اللہ رب العزت سے جو ہے بڑھ چڑھ کر دعائیں کرنی ہیں، استغفار کرنی ہے، اپنے سابقہ گناہوں پر اللہ سے توبہ کرنے اور آئندہ کے لیے اس چیز کا عہد کرنا ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جس سے اللہ رب العزت کی ناراضگی کا جو باعث ہو۔ ناظرین، دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن دراصل ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات جوابات کا ایک سلسلہ ہے جو کہ رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے ہم کراچی بھر سے مختلف اسکولز کی ٹیمز کو یہاں مدعو کرتے ہیں، وہ بچے یہاں تیاری کر کے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان سے ان شخصیات و واقعات کے حوالے سے سوالات جوابات کیا کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اسکولز کی طرف۔ اور اسکولز سے میں گزارش کروں گا بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام صرف مائک میں بتا دیجئے نزدیک ہو کر۔ صادق پبلک اسکول۔ کہاں ہے بیٹا یہ محمد نگر ملیر میں ہے، لانڈی ٹاؤن میں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پرنسپل کا نام کیا بیٹا؟ سر ریاض صاحب۔ سر ریاض صاحب، زبردست۔ بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے۔ برین ٹری اسکولنگ سسٹم۔ کہاں ہے بیٹا یہ؟ نارتھ کراچی نیئر پاور ہاؤس۔ زبردست ہو گیا۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ محمد رضوان اکرم۔ محمد رضوان اکرم، زبردست بیٹا۔ جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے۔ پرل پبلک گرامر سیکنڈری تھوڑا سا اونچی آواز کے ساتھ۔ پرل پبلک گرامر سیکنڈری پرل پبلک گرامر سیکنڈری اسکول کہاں ہے بیٹا؟ فرنٹیئر کالونی نمبر 3 سائٹ ٹاؤن میں آپ۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ ڈاکٹر غازی انور سلطان۔ غازی انور صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بڑی محنت ہمارے ساتھ۔ جی بیٹا، جی بیٹا آپ اپنا اسکول کا نام بتائیے۔ فالکن اسٹار گرامر اسکول۔ مائک میں بتائیں، مائک میں۔ فالکن اسٹار گرامر اسکول۔ فالکن اسٹار گرامر اسکول کہاں ہے؟ میٹرویل سائٹ۔ میٹرویل سائٹ میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر نصیب الرحمان۔ سر نصیب الرحمان ہمارے استادوں میں ہیں، تھوڑا سا فاصلہ بنا لیجئے، تھوڑا سا آپس میں فاصلہ بنا لیجئے۔ بڑھتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ابو بکر جو کہ ہمارے روزانہ کے کو اسٹینڈ سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ سوال نامہ بچوں میں تقسیم کر دیں۔ بیٹا آپ اپنی مرضی سے ایک انویلپ چوز کر لیجیے، اسے اوپن مت کیجیے گا، اسے اپنے پاس رکھ لیجیے۔ جب ہم آپ سے یہ سوال نامہ لیں گے تو پھر آپ سے ہم اس میں سے سوالات کریں گے۔ آپ نے اپنی مرضی سے چوز کر لیا ایک سوال نامہ۔ پہلا سوال نامہ میرے پاس آ چکا ہے۔ میں ججز کے لیے ذمہ داری دوں گا سر ثاقب کو اور سر اسامہ کو۔ سر اسامہ، آپ نے 15 سیکنڈز کا جو ریپڈ فائر کا اسٹاپ واچ ریڈی کر لیجیے۔ جب میں آپ سے کہوں گا اس وقت آپ اسٹاپ واچ ریڈی کیجیے۔ 15 سیکنڈز کے لیے آپ نے اسٹاپ واچ لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی نہیں، اب اگلے فائر میں، لیکن آپ ریڈی کر کے رکھیں تاکہ پھر ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ اچھا جی بیٹا جی، رولز اس طرح سے ہوں گے، ججز بھی سنیں گے اور بچے بھی سنیں گے کہ میں آپ سے پہلے راؤنڈ میں 5 سوالات کروں گا میرا بیٹا، اور ہر صحیح جواب پر آپ کو ملیں گے 10 نمبر، اور غلط جواب پر آپ کی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی۔ اس میں آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ دوسرا ریپڈ فائر 15 سیکنڈز کا ہوگا۔ وہ 15 سیکنڈز میں آپ سے تیز سوالات کروں گا۔ ٹوٹل 15 سیکنڈز آپ کو ملیں گے، تیز میں آپ سے سوالات کروں گا۔ صحیح جواب کے آپ کو ملیں گے +5، غلط جواب کے ہوں گے -5۔ تو آپ نے غلط جواب نہیں دینا۔ اگر جواب نہ آتا ہو تو پاس کر دیجیے گا، لیکن غلط جواب مت دیجیے گا۔ پاس کرنے پر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی، لیکن اگر غلط جواب دے دیں گے تو نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ پہلا اسکول ہے ہمارے پاس صادق پبلک اسکول، ملی سے تشریف لائیں۔ بیٹا اپنا نام بتا دیجیے مائک میں۔ حفصہ۔ حفصہ، آپ بتا دیجیے بیٹا۔ معظمہ شہزاد۔ جی معظمہ شہزاد۔ معظمہ شہزاد۔ پہلا سوال شروع کریں۔ رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات۔ بیٹا فتح مکہ سے پہلے عرب کی کون سی 2 شخصیات فوراً جو تھوڑا پہلے اسلام لائی تھی، ان میں سے کس صحابی کو عرب کا دماغ کہا جاتا تھا؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو عرب کا دماغ کہا جاتا تھا۔ زبردست جواب ہے۔ میں نے پوچھا کون سی 2 شخصیات ایسی جو اسلام لائی تھی؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ۔ درست جواب ہے جی، یہ 2 شخصیات خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، کفار مکہ کے شام سے اسلحہ وغیرہ لے کر لے جانے والے قافلے، وہ جو قافلہ جا رہا تھا اسی سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی؟ جی نہیں، وہ تو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تعاقب کی خبر پا کر مشرکین مکہ باقاعدہ تیاری سے سہولت سے مائک کو اپنے پاس کیجیے، مائک کو اپنے پاس کیجیے، قریب مائک اپنے پاس کیجیے، ہاتھ سے اپنے چہرے قریب کریں ایسے۔ جی نہیں، وہ تو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تعاقب کی خبر پا کر مشرکین مکہ باقاعدہ تیاری سے مسلمانوں پر حملہ وار ہوئے۔ درست جواب ہے جی، وہ جو قافلہ تھا وہ بچ نکلا تھا۔ پھر غزوہ بدر کا جو ایک یہ واقعہ ہے اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام تعقب میں گئے تھے، انہیں خبر ملی تھی کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ کچھ اسلحہ وغیرہ لے کر جو ہے شام سے ان کا قافلہ گزر رہا ہے، تو وہ تو بچ نکلا تھا قافلہ، لیکن انہوں نے پھر پوری پلاننگ کے ساتھ پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس غزوہ میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تھی۔ بالکل درست جواب بیٹا۔ جواب تھوڑا سا تسلی کے ساتھ اور اونچی آواز کے ساتھ دیں تاکہ آڈینس کو سمجھ آئے آپ کیا جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذرا دھیمے انداز میں۔ تیسرا سوال آپ سے، پریشان ہوئے بغیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں شہید ہوئے اور کس وقت شہید ہوئے؟ کوفہ میں شہید ہوئے اور نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے شہید ہوئے۔ کوفہ میں شہید ہوئے اور
اور نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے شہید ہوئے. نماز فجر کے لیے تالیاں بجا دیں ان کے لیے, ذرا حوصلہ افزائی کریں. چوتھا سوال بیٹا آپ سے یہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے آیت تطہیر پڑھتے تھے, اس کا ترجمہ بتا دیجیے. اے اہل بیت نماز قائم کرو, اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے. درست جواب ہے جی, زبردست, کلیپنگ کر دیجیے, زبردست زبردست. آڈینس پتہ تو چلے, اتنی ساری آڈینس بیٹھی ہے, تھوڑا تالیاں تو بجائیں گے ایسے, تھوڑا سا آپ کی ٹیمز میں حوصلہ تو بنے. جیلسی تھوڑی کرنی, صرف اپنوں کے لیے تالیاں بجانی, یہ سب ہمارے اسکول کے ہیں. دوبارہ بجائیں ان کے لیے ایک بار کلیپنگ کریں ایسے, زبردست. آڈینس جذبے کے ساتھ بیٹھے. پانچواں سوال بیٹا آپ سے, 23 مارچ کا وقت گزرا ہے, یہ جو دن گزرا ہے ابھی پیچھے, مارچ کا مہینہ ہے. پاکستان کے حوالے سے آپ سے سوال ہے, قرارداد پاکستان کی منظوری کے کتنے عرصے بعد پاکستان وجود میں آیا؟ صرف 7 سال بعد. درست جواب ہے جی, زبردست زبردست زبردست. یہ قرارداد مسلمانوں نے متفقہ منظور کی تھی کہ ہم ایک آزاد ملک, اسلامی ملک حاصل کریں گے, اور یہ قرارداد پاکستان کے نام سے مشروع ہے. صرف 7 سال بعد اللہ رب العزت نے اس کو وجود عطا فرمایا. یہ پاکستان ہماری جان ہے اور اس کی خدمت اور اس کی ترقی کے لیے ہمارا کردار ہمیشہ رہنا چاہیے. 5 جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. بہت زبردست مقابلہ, 50 پوائنٹس کے ساتھ آپ ریپڈ فائر کے پاس جا رہے ہیں. سر اسامہ بیل بجا کر دیکھیں, آپ صرف پوائنٹس کی. سر اسامہ آپ کاپی اور پین چھوڑ دیجئے, آپ ایک ہاتھ میں موبائل رکھیے اور ایک ہاتھ آپ کا بیل پر ہونا چاہیے. آپ کے سٹارٹ پہ میں سٹارٹ ہوں گا اور آپ کے سٹاپ پر میں ہو جاؤں گا. بیل پر ہم شروع کریں گے, بیل پر ختم کریں گے. 15 کا مطلب 15, نہ پونے 15 نہ سوا 15, ایسا ہی ہے سر. ٹھیک ہو گیا بیٹا, ریڈی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. پاکستان کا قومی شکاری جانور کون سا ہے؟ قومی شکاری جانور برفانی چیتا. درست. لفظ قرآن مجید میں کتنی بار استعمال ہوا ہے؟ 66 مرتبہ. درست. باب اسلام کی کیا معنی ہے؟ اسلام کا دروازہ. درست. سید فاطمہ رضی اللہ عنہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ خلیفہ بالافضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. درست. بخاری مسلم میں 4 سوالات کے جوابات ان کو بالکل درست ہوئے ہیں جی, زبردست زبردست. 5واں سوال میں آپ سے پوچھا تھا لیکن بیل ہو گئی. بہت اعلیٰ جی, شاندار مقابلہ. 20 پوائنٹس آپ کے اس راؤنڈ میں, 50 پوائنٹس آپ کے پچھلے راؤنڈ میں. 70 پوائنٹس کے ساتھ ٹیم زبردست مقابلے کے ساتھ بڑھ رہی ہے. سر ریپڈ فائر کے لیے 15 سیکنڈز کا بہت خیال کیجیے گا کہ ہمارے پاس یہ ساری ٹیمز ہماری ہیں اور یہ ریپڈ فائر میں ہی گیم چینج ہوگا. باقی تیاری بچوں نے بڑی شاندار کی ہوتی ہے, شخصیات کو پڑھ کر آتے ہیں. دوسری ٹیم بیٹا اپنا نام بتا دیجئے. لائبہ عمران. آپ آئے ہیں برین ٹری اسکول سے, اور لائبہ عمران آپ کا نام بیٹا. آپ کا نام؟ سمیت فاطمہ. سمیت فاطمہ. سمید فاطمہ. زبردست. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ بیٹیاں بڑی بہادر ہوتی ہیں. پہلا سوال آپ سے ہے, فتح مکہ کے بعد بتوں کو گراتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آیت کی, آپ علیہ السلام کس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے؟ ترجمہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے. زبردست. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ, زبردست زبردست زبردست. دوسرا سوال, غزوہ بدر کا پس منظر کیا ہے؟ ہجرت مدینہ کے بعد کفار مکہ اور مسلمان جی جواب دیجیے, جواب دیجیے. کفار مکہ اور مسلمان حالت جنگ میں تھے. تعقب کی خبر پا کر مشرکین مکہ. ہجرت کے بعد مسلمان اور کفار مکہ حالت جنگ میں تھے. کفار مکہ کا ایک قافلہ شام سے اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان لا رہا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعقب کیا, جس کے نتیجے میں غزوہ بدر رونما ہوا. درست جواب ہے جی, زبردست, بہت اعلیٰ شاندار, زبردست ہو گیا. تیسرا سوال, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے, خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دفاع کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ اپنے دونوں بیٹوں کو, امام حسن اور امام حسین کو, ان کی حفاظت کے لیے مامور کیا. درست جواب ہے جی, زبردست, بہت اعلیٰ. جب سازشیں بہت بڑھ گئی تھی, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کے لیے کچھ خوارج آ کر جمع ہو گئے تھے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا کہ ان کا خون نہیں بہانا ہے, کہ میں نہیں چاہتا کہ مدینہ کی گلیوں کو میری وجہ سے خون میں رنگین کیا جائے. علی رضی اللہ عنہ نے بڑی جو ہے وہ کوشش کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کا خاتمہ کر دیں, لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے منع کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو, اور وہ دونوں صاحبزادے کوئی عام سی شخصیات نہیں ہیں, سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں, اور جو ان سے محبت رکھتا ہے اس کو ان قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. تو یعنی بہت بڑے درجات, اتنی اعلیٰ شخصیات کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر چوکیداری کے لیے, ان کی حفاظت پر مامور فرمایا کہ کوئی عثمان پر تمہارے ہوتے ہوئے حملہ آور نہیں ہونا چاہیے. یہ ان حضرات کی آپس میں محبت اور تعلق تھی.
تعلق تھا کہ یہ اتنا ایک دوسرے کی قدر کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے قریب تھے. تیسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ 3 سوال آپ سے ہو گئے. چوتھا سوال ہے پردے کے حوالے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل بتائیں. پردے کی بہت سختی کیا کرتی تھیں. دن میں بھی طواف، اگر رات کو طواف کرتی تو دن میں طواف کرتی تو مطاف کو مردوں سے خالی کروا لیتی. نابینا صحابی سے بھی پردہ کرتی. حضرت عثمان کے وصال کے بعد، حضرت عمر کے وصال کے بعد ان کی قبر پر بھی پردہ نہ جاتی. درست جواب ہے. زبردست زبردست، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. یہ میری بیٹیوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے یہ ایک تربیت ہے یہاں پہ. یہ کون ہے جی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام کی سب سے لاڈلی اور پیاری زوجہ، اور جن کے لیے جو ہے قرآن جو ہے وہ موجود ہے، جن کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں آیات اتاری ہیں. اتنی شان، اتنا درجہ ہونے کے باوجود پردے کا عالم یہ ہے کہ نابینا صحابی سے بھی پردہ کرتی ہیں. یعنی وہ تو نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ تو دیکھ سکتی تھی نا، تو اس لیے نابینا صحابی سے بھی پردہ ہوتا تھا. اور جب روزہ مبارک میں نبی علیہ السلام پہلے وہاں آرام فرماتے، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آرام فرما ہوئے، تو پہلے ان کے شوہر تھے، دوسرے ان کے والد تھے، تو پردہ نہیں. قبر یعنی اس روزہ مبارک پر جانے کے لیے بھی جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں دفن ہو گئے تو ان قبور پر بھی جانے کے لیے پردے کا اہتمام فرمایا کرتے. اتنی شاندار شخصیات نے اپنا یہ طرز عمل رکھا، تو ہم نے بھی انہی چیزوں کو فالو کرنا. بیٹا ہمارے آئیڈیلز یہی لوگ ہیں اور انہی کی طرز زندگی پر عمل کر کے ہمارے پاس اللہ نے ہمیں کامیابی دینی اور ہم نے کامیاب ہونا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ شخصیات آپ نے پڑھنی، ان کو آئیڈیلز بنانا ہے. 5واں سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ بتائیں مدینہ کی اسلامی ریاست کے بعد دنیا میں قائم ہونے والی دوسری اسلامی ریاست کون سی ہے؟ پاکستان. جواب درست ہے. بہت اعلیٰ. پہلی اسلامی ریاست جو قائم ہوئی تھی وہ مدینہ تھا، اور اس کے بعد دوسری اسلامی ریاست تاریخ دنیا میں یہ پاکستان قائم ہوئی تھی. اور ہم نے اب اس اسلامی ریاست کا دفاع بھی کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کی ترقی میں اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے. 5 جوابات بالکل درست ہیں. 50 پوائنٹس کے ساتھ ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے. سر اسامہ بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ جی. پاکستان کا قومی ممالیہ جانور کون سا ہے؟ درست. میجر محمد اکرم شہید کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ 1971. درست. وہ کون سا عمل ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے؟ درست. فاتح سندھ کسے کہا جاتا ہے؟ محمد بن قاسم. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ لاڈ، اگر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. حضرت عائشہ. درست جواب ہے جی. سب سے زیادہ لاڈ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیا. 5 سوالات کے جوابات ان کے ٹھیک ہیں جی. 25 پوائنٹس آپ کے یہاں ہوتے ہیں. میں نے کہا تھا میں سوال وہاں روک دوں گا. انہوں نے گیس کیا کہ سب سے زیادہ لاڈ پر تھا، تو سب سے زیادہ لاڈ نبی علیہ السلام نے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی زوجہ سے کیا. جواب آپ کا بالکل درست. 25 پوائنٹ کے ساتھ بہت زبردست مقابلہ، ٹف کمپٹیشن. بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. بہت زبردست مقابلہ ہوا ہے. آگے کا مقابلہ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دی شائننگ سٹارز کو اس شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر. دونوں ٹیموں نے بہت زبردست مقابلہ کیا ہے، بہت زبردست تیاری کے ساتھ آئے تھے. مقصد جو ہے وہ تربیت ہے. تیسری ٹیم کی طرف بڑھیں گے. بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے. پرل اسکول سے آپ آئے ہیں ماشاءاللہ. نام بتا دیجئے. عباد اللہ. جی عباد اللہ. ذرا آواز اونچی کر کے. عباد اللہ. عباد اللہ. بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے. مائک اپنے پاس کر لیجیے. طیب خان. طیب خان. مائک آپ کے پاس آئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو مائک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پہلا سوال ریڈی ہے؟ کوئی ٹینشن گھبراہٹ نہیں ہے. پہلا سوال ہے آپ سے. خانہ کعبہ میں جو بت اونچائی پر تھے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح گرایا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے کری تھوڑا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے مبارک پر چڑھے اور انہوں نے ان بتوں کو گرایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے مبارک پر چڑھے اور انہوں نے ان بتوں کو گرایا. درست جواب ہے جی. زبردست. بہت بہت. فتح مکہ کے بعد جب نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے تو وہاں بت جو تھے انہیں نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ میرے کاندھوں پر آپ چڑھیں اور سوار ہو کر اور ان بتوں کو. آپ کا دوسرا سوال. غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی اور مشرکین کی تعداد کیا تھی؟ صحابہ کرام کی تعداد 313 اور مشرکین کی تعداد 1000. درست جواب. زبردست 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 زبردست. تیسرا سوال آپ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس تاریخ کو شہید ہوئے اور ان کا قاتل کون تھا؟ 21 رمضان المبارک ابن ملجم خارجی. درست جواب ہے جی. زبردست زبردست زبردست. اب 21 رمضان المبارک اب آنے والا ہے آگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو شہید ہوئے تھے. مسلمانوں کے خلیفہ چارم اور بڑی ایک شاندار عہد کا جو ہے یہاں پر
اختتام ہوا، لیکن ان کی شخصیت، ان کے کارنامے اور ان کی ذات سے جڑی عقیدتیں آج تک زندہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گی، اور ہمارے دلوں میں وہ زندہ و جاوید ہیں، ان کی عقیدتیں ہمارے دلوں میں موجود ہیں۔ اور چوتھا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت فرمائی تھی؟ ایک روز حضرت حسین رضی اللہ عنہ خدایا میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبت کر۔ بشارت کیا دی تھی؟ بشارت یہ تو ایک فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، اور دیکھو یہ انقریب 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ درست جواب ہے، زبردست، یہ بشارت ہے۔ فضیلت تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ ہیں، یہ بشارت تھی کہ یہ میرا بیٹا 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا، اور پھر یہ صلح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ کے درمیان جو خلافت کا معاملہ طے پایا تھا، جس میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت کی مسند پر بٹھایا تھا، اور حسن رضی اللہ عنہ کا نظر انتخاب جو اس وقت تھا وہ اس وقت بیٹھی، وہ اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بیٹھی کہ اس وقت کے معاملات کو اگر کوئی سنبھال سکتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سنبھال سکتے ہیں۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا اعتماد تھا، بھروسہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اس بھروسے کو جو ہے وہ پورا کر کے دکھایا۔ اتنی بڑی فتوحات ہوئی ہیں، پھر مسلمانوں کو اتنی بڑی فتوحات ملی ہیں کہ تاریخ میں سب سے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل جواب درست ہے بیٹا آپ کا۔ یہ ساری شخصیات بڑی قیمتی ہیں، یہ ساری جتنی شخصیات کا تعلق نبی علیہ السلام سے ہے، یہ ساری شخصیات ہمارے لیے بڑی قیمتی ہیں، ہمارے لیے سرمایہ ہیں، سب قابل احترام ہیں۔ اور 5واں سوال بیٹا آپ سے پاکستان کے حوالے سے ہے۔ 23 مارچ 1940 اور 14 اگست 1947 ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ 23 مارچ 1940 فیصلے کا دن ہے، اور 14 اگست 1947 اسی فیصلے کی تکمیل کا دن ہے۔ کیا بات، زبردست جی، زبردست زبردست، بہت اعلیٰ، شاندار تیاری۔ 23 مارچ کو مسلمانوں نے ارادہ کیا تھا، عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اور ایک منزل کی طرف بڑھنے کا جو ہے ان کا عزم تھا، اور پھر 14 اگست کو وہ ارادہ، وہ وعدہ اور عزم جو ہے وہ تکمیل کا دن ہے۔ زبردست، پھر ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا، اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ 5 صحیح جوابات کے ساتھ آپ ریپڈ فائر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سر اسامہ، آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ جی۔ پاکستان کا قومی نصب العین ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ درست۔ قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 540۔ درست۔ باب الاسلام کسے کہا جاتا ہے؟ درست۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ درست جواب، 4 جوابات ان کے بالکل درست ہیں، زبردست ہو گیا۔ تھوڑا سا سلو آپ آئے ہیں، ماشاءاللہ تیاری بڑی زبردست ہے۔ ریپڈ فائر بڑا خطرناک ہتھیار ہے، آپ لوگوں کی ہمت ہے کہ اتنے تیز سوالات کو آپ اس طرح مشکل جوابات چن کر دیتے ہیں۔ بھائی ان کے لیے کلیپنگ کیجیے، زبردست، بہت اعلیٰ۔ 4 جوابات بیٹا آپ کے یہاں پر درست ہیں، بہت شاندار تیاری، بہت زبردست مقابلہ۔ چوتھی ٹیم ہمارے پاس ہے فیلکن اسکول، بہت زبردست اسکول ہے اپنے علاقے کا، بہت اچھا۔ سر نصیب کی بڑی محنت ہے، ہمارے ساتھ سر نصیب اور رحمان بہت محنت کرتے ہیں، پیس کے لیے بڑا تعاون ہے ان کا، اور اپنے علاقے میں ایک اچھا نام رکھتے ہیں اسکول کے حوالے سے۔ جی بیٹا آپ کا نام بتا دیجیے۔ منظور۔ منظور، آپ کا نام؟ رضوان۔ رضوان، آپ نے نام بتایا تھا، بتا دیجیے۔ عباد اللہ، آپ نے نام نہیں بتایا تھا؟ طیب خان، ٹھیک ہے جج بیٹا، آپ ریڈی ہیں فیلکن کی ٹیم؟ ٹھیک ہے۔ پہلا سوال بیٹا آپ سے یہ آ رہا ہے، خانہ کعبہ میں بتوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا تھا، بتائیے کس صحابی نے حرم کعبہ کی دیوار سے لگی ہوئی تصویر مٹائی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مائک میں جواب دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے جی، زبردست، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے خلیفہ دوم۔ یہ خانہ کعبہ سے تصویریں انہوں نے مٹائی تھی جب فتح مکہ کے بعد مسلمان خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے۔ درست جواب۔ دوسرا سوال، غزوہ بدر میں کتنے مشرک واصل جہنم ہوئے اور کتنے صحابہ کرام کے ہاتھوں قید ہوئے؟ 70 جو ہے وہ مشرک واصل جہنم ہوئے، اور کتنے قید ہوئے صحابہ کے ہاتھوں؟ 70 ہی قید ہوئے تھے۔ درست جواب ہے جی، زبردست زبردست، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، بہت زبردست تیاری۔ تیسرا سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت سنبھالنے کے بعد تخت خلافت پر کس کو بٹھایا؟ حضرت امیر معاویہ، مائک میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ درست جواب ہے جی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا، بہت سارے سوالوں کے جواب میں روزانہ کہتا ہوں، میں اس جواب کے تسلسل میں دے بھی جاتا ہوں، اگر آپ ایکٹیو رہیں تو آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے۔
یہ 6 ماہ کی خلافت ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، اور پھر خود خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی کہ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ سب سے بہترین طریقے سے اگر اس وقت کوئی خلافت کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھال سکتے ہیں۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کچھ شرائط پیش کی تھیں اور پھر خود انہیں مسند خلافت پر بٹھایا تھا، اور ان کا یہ انتخاب انتہائی درست ثابت ہوا۔ زبردست بیٹا، یہ شخصیات بڑی اعلیٰ ہیں، قیمتی ہیں، ہمارے لیے باعث احترام ہے۔ تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، وہ کون سے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے محمد بن قاسم نے سندھ کی عوام کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی؟ اچھا آپ کا سوال، سوری جی۔ انصاف اور دشمن کی فوجوں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کی عبادت خانوں کا احترام کرنا، مذہبی آزادی وغیرہ۔ درست جواب ہے، عدل و انصاف مین تھا، ایک ٹارگٹ تھا، عدل و انصاف محمد بن قاسم نے قائم کیا، عدل و انصاف کا نظام، اور ان کی فوج جو اس وقت مقابلے میں آئی تھی جب وہ ہتھیار ڈال چکی تو اس سے بہترین سلوک کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کو جب قید کر کے لائے تو صحابہ کے حوالے کیا اور فرمایا ان کا خیال رکھنا، اور پھر صحابہ ان کو اپنے کھانے میں سے کھانا دیا کرتے تھے۔ تو تاریخ وہیں سے چل رہی ہے، تربیت وہیں سے چل رہی ہے۔ تو محمد بن قاسم نے بھی اپنی جو دشمن فوج تھی اس کے ساتھ جب اس نے ہتھیار ڈالے تو بڑا اچھا سلوک کیا، ان کی عبادت گاہوں کا بڑا احترام کیا، ٹھیک ہے جی، اور پھر مذہبی آزادی وغیرہ جو ان کو جتنی اسلام کی طرف سے آزادی وہ دی، ان کو عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا، تو وہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی محمد بن قاسم کی جگہ بنی۔ 10 رمضان المبارک ان کی بھی یوم شہادت ہے۔ سندھ میں جو ہے وہ پاکستان میں ہمارے پاس جو اسلام داخل ہوا یہ محمد بن قاسم کے ذریعے سے داخل ہوا، اور محمد بن قاسم وہ ہیں کہ جب طائف میں نبی علیہ السلام کو پتھر مارے گئے تھے، آپ علیہ السلام کو زخمی کیا گیا تھا، آپ علیہ السلام وہاں دعوت دینے گئے تھے، جب انہوں نے بہت دکھ دیا، زخمی کیا، تو فرشتہ آیا، اس نے کہا آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کے ان کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں فرمایا تھا کہ نہیں، آج نہیں تو کل ان میں سے ہی کوئی اٹھے گا اور میرے دین کی سرخروئی کے لیے کام کرے گا۔ تو وہ بات سچ ثابت ہوئی تھی کہ محمد بن قاسم طائف سے تھے، اور جو یہاں سندھ میں اسلام محمد بن قاسم کے ذریعے سے آیا۔ یہ نبی اسلام کی تاریخ اور نبی اسلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ باتیں، یہ ہماری زندگی کے لیے بیٹا بہت زیادہ روشنی کا عامل ہے۔ ان سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ آپ سے پانچواں سوال بیٹا پاکستان کے حوالے سے، 23 مارچ 1940 کو ہم یوم پاکستان کیوں کہتے ہیں؟ اپنے ڈائس پر ہو جائیے، ڈائس پر، بالکل ایزی، ریلیکس، مشورہ کر لیجئے، ٹائم ہے آپ کے پاس۔ 23 مارچ 1940 کو ہم یوم پاکستان کیوں کہتے ہیں؟ بہت آسان سوال ہے پاکستان جی، پورا جواب دیجئے، کیوں کہتے ہیں اس کو ہم؟ اس کو ہم 23 مارچ 1940 کو ہم یوم پاکستان کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کیوں یوم پاکستان کہا جاتا ہے؟ اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن کیا ہوا تھا؟ یعنی 23 مارچ 1947 کو 1940 کو قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی۔ درست جواب ہے جی، زبردست 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 زبردست۔ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اس دن، تو اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ یوم پاکستان کہتے ہیں کہ اسی دن ہم نے ارادہ کیا تھا ہمارے اجداد نے کہ ہم نے ایک آزاد مملکت حاصل کرنی ہے۔ 50 پوائنٹس کے ساتھ ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے۔ سر اسامہ 15 سیکنڈز کے لیے، بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ جی۔ پاکستان کا قومی مشروب کون سا ہے؟ گنے کا رس۔ درست۔ سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ 540۔ درست۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی کیا ہوتا ہے؟ شیطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ درست۔ سندھ پر حملے کے وقت مسلمانوں کی خلافت کس خاندان کے پاس تھی؟ ولید بن عبد الملک۔ غلط۔ آیات طہارت کے بیٹا آپ 4 سوالات کے جوابات آپ سے ہوئے ہیں، 3 جواب آپ نے درست دیے، آپ کے بنے تھے 15 پوائنٹس، اور 1 جواب غلط ہونے پر آپ کے 5 پوائنٹس کم ہو کر 10 پوائنٹس رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کیونکہ 15 پوائنٹس کے بعد 1 غلط آپ نے جواب دیا تو 5 پوائنٹس مائنس ہو کے آپ کے ہیں 10 پوائنٹس۔ اس راؤنڈ میں بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف۔ زبردست مقابلہ ہوا ہے، بہت اچھا مقابلہ کیا ٹیموں نے، بہت زبردست مقابلہ ہوا، رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائیے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر دی شائننگ سٹارز کوئز شو لے کر۔ زبردست مقابلے کے بعد ججز رزلٹ تیار کر رہے ہیں۔ جب تک میں آپ کو چھوٹا سا خوبصورت سا واقعہ، گلشن نبوی کے پھول، گلشن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھولوں کی مہک اتنی زیادہ ہے کہ جس پھول کو اٹھایا جائے وہی بڑا مہکدار اور شاندار۔ آج بھی جن شخصیت کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان، بڑی قدر، بڑی منزلت ہے
ان میں بہت سارے ان کے نبی علیہ السلام سے محبت اور تعلق اور عشق کے واقعات میں سے ایک واقعہ کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، تو ایک شخص شام سے آتا ہے اور وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ امیر المومنین مجھ پر کچھ قرض ہو چکا ہے، کاروباری حالات بگڑ گئے تھے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہوں، تو مجھے آپ کچھ عطا کیجئے، کیونکہ آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، یعنی دونوں طرح سے آپ امیر ہیں، اس کے ذریعے کہ آپ امیر المومنین ہیں اور مال و متاع میں بھی آپ امیر ہیں، تو آپ مجھے کچھ عطا کیجئے کہ میں وہ اپنا قرضہ اتار سکوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں پہلے، ٹھیک ہے، اتنی شاندار شخصیت، وہ اس اجنبی کو، شام سے آئے ہوئے شخص کو، تاجر کو لے کر اپنے گھر جاتے ہیں، اور گھر کا دروازہ تو بڑا شاندار لیکن اندر چارپائی تک موجود نہیں، اور فرمایا کہ شخص 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ یہ امیر المومنین ہیں مسلمانوں کے، کہ سب کچھ ان کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن جو انہوں نے ایک وظیفہ مقرر کر رکھا تھا اسی حدود و قیود میں وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کے حق پر کبھی انہوں نے قبضہ یا غصب نہیں کیا۔ تو وہ شخص دیکھ کر حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عثمان غنی کے گھر جائیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر جائیے اور ان سے تقاضا کیجیے۔ وہ کہتا ہے جی مجھے تو بہت بڑی رقم چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ عطا کریں گے، اور میرا نہ کہنا انہیں کہ میں نے تمہیں بھیجا۔ وہ کہتا ہے جی میں ذکر تو کروں کہ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے امیر المومنین ابوبکر نے بھیجا ہے، تم یہ کہہ دینا کہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں اور پریشانی میں مبتلا ہوں، عثمان کے لیے اتنی بات بہت ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں وہ کچھ تصدیق تو کریں گے۔ فرمایا عثمان محمد کے غلاموں سے تصدیق نہیں کیا کرتے، تم صرف یہ کہہ دینا کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں اور پریشانی میں مبتلا ہوں۔ وہ شخص جاتا ہے اور جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر موجود ہے، دستک دیتا ہے، تو اندر سے آواز آ رہی ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، جو اپنے اولاد، اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دودھ میں شہد ڈال کر پی رہے ہو، 2 میٹھے ایک ساتھ استعمال کر رہے ہو، جب دودھ ہے تو اس میں شہد ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ باہر کھڑا یہ سن رہا ہے، یہ کہتا ہے مجھے تو ابوبکر نے کہا کہ یہ بڑا امیر اور بڑا مالدار اور بڑا سخی شخص ہے، یہ تو اپنے بچوں کو دودھ میں شہد ڈالنے پر جو ہے وہ نوک جھونک کر رہے ہیں، تو یہ میری ضرورت کیا پوری کریں گے؟ بہرحال دروازہ کھٹایا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کو جو زحمت اٹھانی پڑی کچھ دیر دروازہ کھٹکھٹا کر، سنیں ہم دروازے کھٹانے والوں کو کتنی دیر کھڑا کرتے ہیں نا، تربیت کا عنوان ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ دروازہ کھٹایا، آپ نے مجھے کچھ دیر ہوئی آنے میں اپنی اولاد کی کچھ تربیت کر رہا تھا، تو آپ اس پر مجھے معذرت میری قبول کیجئے۔ اندر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جو پہلا مشروب، جو پہلا تحفہ آتا ہے، پہلی جو ان کے لیے جو ہے وہ ضیافت آتی ہے، وہ دودھ میں شہد ملا کر مشروب پیش کیا جاتا ہے۔ اب وہ شخص دیکھتا ہے کہ یہ اپنی اولاد کو تو منع کر رہا تھا اور میرے لیے دودھ میں شہد ملا کر پیش کیا گیا، اور پھر جیسے وہ یہ مشروب پیتا ہے تو کھجوروں کا حلوہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اپنے بچوں کو ایک چیز پر منع کر رہے ہیں اور میرے پاس یہ 3 میٹھے ایک ساتھ جمع کر دیے۔ کھلانے پلانے کے بعد، ضیافت کرنے کے بعد پوچھا بتاؤ کیسے آئے ہو؟ تو کہا کہ میں جب اس نے سلام کیا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ اسی وقت سمجھ گئے تھے یہ مسلمان ہے، تو اس نے کہا جی کاروباری مسائل کا شکار ہوا ہوں اور قرض بڑا ہے، آپ مجھے اگر میری اعانت کیجیے۔ تو اپنے غلام کو آواز دیتے ہیں اور پوچھتے نہیں ہیں کتنا چاہیے۔ وہ شخص کہتا ہے جی مجھے 3000 اشرفیاں اس وقت درکار تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو آواز دی اور غلام حاضر ہوتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ یہ اونٹ پر سوار سارا سامان لاد دیا گیا ہے، اونٹ پر سارا سامان میں نے لاد دیا، اس میں تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے بھی کپڑے، اور یہ 6000 اشرفیاں بھی تمہیں میں اپنی طرف سے دیتا ہوں۔ اس شخص کی ضرورت تھی 3000 اشرفیاں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے دیتے ہیں 6000 اشرفیاں، ساتھ میں اونٹ اور سارا سامان بھی۔ وہ کہتا ہے جی اونٹ کی ضرورت نہیں ہے، اسے کون واپس لائے گا اتنے دور سے، میں واپس نہیں لا سکتا، بس یہ سامان میرے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے محمد کے غلاموں کو کبھی کوئی چیز دینے کی، واپس لینے کے لیے دی نہیں ہے، یہ تمہیں تحفہ دیا کہ تم اسے لے جاؤ اور اپنے استعمال میں لاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ عثمان آپ اگر برا نہ مانے تو میں کہوں، آپ اپنے بچوں کو دودھ اور شہد پر منع کر رہے تھے تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ شخص میری اتنی بڑی ضرورت کیسے پوری کرے گا، لیکن آپ نے تو کمال کر دیا، میری چاہت سے بڑھ کر مجھے دیا۔ فرمایا کہ وہ میری اولاد ہے، اس کی تربیت میرا کام ہے، اس کو روکنا، اس کو دیکھنا میری ذمہ داری ہے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام کلمہ پڑھنے والا اپنی ضرورت لے کر میرے پاس آتا ہے تو میرا مال میرے نبی پر قربان ہے، میں اس پر کبھی پیچھے نہیں دیکھتا۔ تو یہ شان ہے ان شخصیات کی، حضرات کی، کہ اپنے نبی کے بعد بھی، یعنی سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں،
سامنے تو بہت سے لوگ کرتے نا بھائی، سامنے، لیکن آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ لوگ بین ہی اس دین پر کھڑے رہے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے لے کر دیا تھا، اور پھر وہ دین اتنی امانت داری کے ساتھ منتقل ہوتا ہوا مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے کہ اس میں رائی برابر فرق نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مجھ تک اور آپ تک پہنچانے میں ان شخصیات کا کردار ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، ان کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ اگر اہل بیت سے محبت کا ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے ہم محبت کرتے ہیں، اپنا ایمان سمجھتے ہیں اسے، تو یہ محبت بھی اگر ہمیں ملی تو ابو بکر، عمر، عثمان، ان کے ذریعے سے ہم تک یہ محبت پہنچی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اہل بیت کا درجہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم ہے۔ تو میں نے اور آپ نے ان کی زندگی کو پڑھنا ہے اور ان کی زندگی کو قرآن اور حدیث اور سنت سے سمجھنا ہے۔ ہم نے کسی قصے کہانی کی طرف نہیں جانا، اور یہ تربیت میرے بچوں کے لیے بڑی ضروری ہے کہ ان شخصیات کے حوالے سے زندگی کو گزارنا ہے۔ ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ زبردست ہو کے بیٹا بڑھتے ہیں مہمانوں کی طرف۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں سر ڈاکٹر غازی سر، اور ان کی بڑی خدمات ہیں، ایجوکیشن میں بہت ماشاءاللہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے، خود بھی ڈاکٹر ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ خود سر تھوڑا سا بتائیں پیس کے حوالے سے بھی، اور اس وقت سر اس سوچ کی اور اس بات کی کتنی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو ایک اچھے آئیڈیلز فراہم کیے جائیں۔ مائک لے لیجیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پیس ایسوسیشن اور پیس ایسوسیشن کے روح رواں جناب بابر جدن صاحب کو ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور اتنے اچھے عظیم الشان پروگرام میں کا جو ہے نا حصہ بنایا۔ آج کل کے دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہماری جو ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہیں، اور سوشل میڈیا کو بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہیں اور ان سے جو ہے نا متاثر ہو رہے ہیں، اور مختلف جو ہے نا وہ ان کو اپنا آئیڈیل، مختلف لوگوں کو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے مختلف لوگوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں جو کہ فیکٹ نہیں ہے۔ تو اس دور میں جو ہے نا وہ اتنا اچھا پروگرام اور صحابہ کرام جو ہے نا وہ ان کے حوالے سے جن کی قربانیاں جو ہے نا وہ بے مثال ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے ان کے جو ہے نا آج جو ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے، جو ہمارے پاس جو ہے نا وہ قرآن پاک پہنچا ہے صحیح کنڈیشن میں، اور جو ہے نا احادیث اور سنت نبی جو آج ہمارے پاس جو ہے نا وہ ان کی انفارمیشن پہنچی ہے، اس میں صحابہ کرام کا جو ہے نا بہت بڑا کردار ہے، اور ان کی ایسی قربانیاں ہیں کہ جس کی جو ہے نا وہ دنیا میں تاریخ میں کہیں کوئی مثال نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے نا وہ ہمارے بچوں کو تیار کرنا، اور جو ہے نا وہ آرٹیفیشل سے جو ہے نا اصل کی طرف اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ لے کر آنا، اور ان کو انفارم کرنا کہ ہمارے جو اصل جو ہمارے ہیروز ہیں، جو ہمارے آئیڈیل ہیں، وہ ہمارے جو ہے نا وہ صحابہ ہیں، اور جن کی محنت کی وجہ سے جو ہے نا وہ آج الحمدللہ ہم جو ہے نا مسلمان ہیں، ہم نے جو ہے نا وہ کلمہ پڑھا، اور ہم جو ہے وہ یعنی ان کی محنت کی وجہ سے۔ اور بابر صاحب پاکستان کے حوالے سے بھی سر، بابر صاحب آپ جو پروگرام ابھی الحمدللہ جو آپ نے جو پروگرام ابھی یہ سٹارٹ کیا ہوا ہے، یہ بہت زیادہ قابل تحسین ہے، اور میں بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور جتنی بھی بڑے پروگرام ہوتے ہیں، جو عظیم جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عظیم لوگوں سے وہ کام لیتا ہے، تو آپ سے جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے وہ بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اور پچھلے کئی سالوں سے جو ہے نا وہ آپ یہ پروگرام باقاعدگی سے جو ہے نا وہ یہ پروگرام آپ ارینج کر رہے ہیں، اور میں اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ ہماری جو نسل ہے، جو پاکستانی ہیں، وہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اصل کی طرف جائیں، اور یہ آرٹیفیشل نہیں ہے جو ہم مختلف جو ہے نا وہ ڈراموں میں، فلموں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے نا آئیڈیل ہیں، وہ آئیڈیل بالکل بھی نہیں ہیں، چونکہ وہ آرٹیفیشل ہیں۔ جو اصل ہمارے ہیروز ہیں وہ ہمارے صحابہ کرام ہیں، جن کی انتھک محنت کی وجہ سے، ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ بیان کرنے میں بہت یعنی ایسی قربانیاں ہیں، بے مثال قربانیاں ہیں کہ جس کو جو ہے نا وہ مختصر مدت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی مثال آپ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ صحابہ کرام کی جو ان کی زندگیاں ہیں، اور وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ مشعل راہ ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر جو ہے نا وہ چلیں۔ اور تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ سر کے لیے، کلیپنگ کر دیجیے۔
سر آپ فرمائیں سر. دیکھیں پروگرام پیس کی محنت, آپ حضرات تو ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, سر کی ہمیشہ محبت رہتی ہے, آپ کے بھی ملیر میں ہمارا ذمہ داری آپ حضرات کے پاس اور بہت زبردست کام چل رہا ہے. مائک لے لیجئے, بتائیے ذرا پیس کے حوالے سے, اس محنت کے حوالے سے کتنا ضروری ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا فرسٹ ٹائم آنا ہوا, لیکن ہمارے اسکول کے بچے آتے تھے اور سر ریاض صاحب آتے تھے, ہمارے ذمہ دار ہیں پیس کے ماشاءاللہ. جی, تو بہت اچھا کام کر رہی ہے پیس اس حوالے سے کہ یہ جو نسل ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کے لیے ان کا اپنا آئیڈیل اس انداز سے جو ہے نا یہاں سے چوز کرنا ہے. زبردست. اور ان کو اس لیے آئیڈیل چوز کرنا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر یہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے. صحابہ کرام کی قربانیاں آج کے دور میں دیکھیں کہ یہاں سے کسی ملک دوسرے ملک جانا کتنی دشواری ہے. وہ پیدل آئے, پوری دنیا میں پھیل گئے. اگر ہم اپنے علاقے میں دیکھیں, پنجگور کے علاقے میں 5 صحابہ کی قبریں ہیں ماشاءاللہ, اور مکلی کے اندر تقریباً 100 صحابہ کے قریب ایک جو ہے ان کی قبریں ہیں یہاں تک. تو اس حوالے سے اگر صحابہ کرام کی قربانیاں, محنت کو دیکھیں تو یہ ہماری جو محنت جو ہم کر رہے ہیں یا ان کے بارے میں جان رہے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے جیسے ان کی محنت تھی, جیسے انہوں نے قربانیاں دی, ان کی شان میں, ان کی عظمت کے لیے تو ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے. اور ان کے بارے میں تو ہمارے پروگرامز یعنی یہ کے بعد دیگرے ہونے چاہیے, نہ کہ صرف رمضان کے اندر, نہ کہ صرف رمضان کے اندر بلکہ پورے سال ہونے چاہیے. جس کے لیے زبردست ہو گیا, بہت اعلیٰ, جس کے لیے پیس نے یہ پروگرام شروع کروایا, جس کی وجہ سے ایسی باتیں جو ٹیچرز بھی نہیں جانتے ہیں اور وہ بات سامنے آ جاتی ہے اور ٹیچروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے, جس سے بچے تیاری کرتے ہیں, پورے اسکول کے بچے تیاریاں کرتے ہیں, ان میں سے بچے چوائس کرتے ہیں اور پھر وہ ڈائس پر آتے ہیں اور پھر وہ اس کے لیے تیاری کر کے آتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو باقی بچے ہوتے ہیں ان کو بھی اس میں جو ہے نا سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ٹیچرز حضرات بہت شکریہ. سر ثاقب آپ کیا کہیں گے سر, کیسی دیکھا آپ نے پروگرام, کیسا لگا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے موقع دیا ہمیں آنے کا, اور اس کے بعد آپ جو اتنا اچھا پروگرام چلا رہے ہیں, اس سے ہمارے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے, انہیں سیکھنے کو مل رہا ہے بہت کچھ اپنے صحابہ کرام سے, اور میری بس یہی دعا ہے کہ یہ لوگ اس پہ عمل کریں. اللہ ہمیں عمل, یہ ضروری ہے اس وقت ہماری نسل کی. بہت شکریہ سر ثاقب, کلاپنگ کر دیجیے. زبردست, بہت اچھا ہے. سر اسامہ ماشاءاللہ, سر آپ کی بڑی محنت ہے پیس کے لیے, سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ رات دن لگے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کام میں. اور سر آج کے محنت عنوان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سر آپ کا شکریہ, سر آپ کو موقع فراہم کیا. سر صحابہ کرام ہماری مقدس ہستی, ہمارے رہنما, ہمارے ہیروز ہیں, اور ان کی آگاہی, ان کے حوالے سے جو ہے جو آگاہی ہے ہم تک پہنچانا ہر مسلمان کی فرض ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کو معلومات ہو. تو اس کے لیے ماشاءاللہ بڑی بہترین محنت جاری ہے. اس پرفتن دور کے اندر پیس ایسوسیشن کا ننھے پھولوں کے لیے بہترین تربیت کے لیے یہاں بلایا جا رہا ہے, اور ماشاءاللہ بہترین کام ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس محنت کو جاری و ساری رکھے. تھینک یو سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بڑھتے ہیں پوزیشنز کی طرف. آپ تشریف فرما رہے ہیں, پوزیشنز اناؤنس کر دیجئے, کون سی ٹیم نے کون سی پوزیشن لی ہے. بیٹا آپ اپنے ہینڈز ریز کر دیجئے گا, آپ پوزیشنز اناؤنس کر دیجئے. جی مائک لے لیں, مائک لے لیجئے, مائک لے لیجئے. فرسٹ پوزیشن جو حاصل کی ہے برین ٹری اسکولنگ سسٹم نے, برین ٹری اسکولنگ سسٹم کی فرسٹ پوزیشن ہے جی. دیجئے ان کو نمات دیجئے جی, برین ٹری. اور سیکنڈ پوزیشن جو بنی ہے ہمارے پاس 2 بنی ہے. سیکنڈ پوزیشن 2 بنی ہے. صادق پبلک اسکول کی پوزیشن ہے جی. سیکنڈ پوزیشن زبردست ہو گیا, زبردست ہو گیا. پرل پبلک کے لیے, پرل پبلک کی پوزیشن زبردست جی. پرل پبلک کو گفٹ دیں, بہت اچھا, آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا. پرل پبلک اسکول کی پوزیشن آئی ہے, زبردست مقابلہ, زبردست تیاری. تھرڈ پوزیشن فیلکن اسکول نے پوزیشن حاصل کی, زبردست. بیٹا ان کو گفٹ دیجیے, بہت اچھی تیاری کی آپ لوگوں نے جو محنت کی ہے, کوشش کی ہے, جو آپ لوگوں نے سیکھا اور جو پڑھا, اس کو اپنی زندگی میں آپ نے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اصل کامیابی آپ کی یہی ہے. یہاں تک آپ لوگ آئیں, آپ کے اسکولز لے کر آئیں. ناظرین, پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ سے گزارش, روزانہ کی طرح کے سحر و افطار میں فلسطین کے مسلمانوں کو نہ بھولیے گا, اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو تنظیمیں ان کے ساتھ تعاون جس انداز میں کر رہی ہیں, ان کے ساتھ آپ بھی بڑھ چڑھ کر تعاون کیجیے. وہ مسلمان مظلوم بہن بھائی اس وقت ہماری امداد کے منتظر ہیں اور حقدار ہیں, اور اپنے لیے ضرور کوئی نہ کوئی حصہ اپنے ملک کے لیے مانگیے کہ ہم سے کوئی ایسا کردار اور ہمارا کوئی ایسا کردار اور حصہ اس ملک میں ترقی میں لکھ دیا جائے کہ ہمارا نام بھی یہاں یاد رہے. سب مل کر نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد.